جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں قمر میکن اور آپ دیکھ رہے ہیں جی ٹی وی۔ اس وقت ہمارے ساتھ ایک معروف کاروباری شخصیت اسٹوڈیو میں آج موجود ہیں۔ ان کے ساتھ ہم بات کریں گے۔ چیمبر آف کامرس کی کمیٹی فار ریئل اسٹیٹ اینڈ ہاؤسنگ کے ہیڈ بھی ہیں اور اسلام آباد اور راولپنڈی میں ایک معروف شخصیت ہے ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے۔ ان سے بات کریں گے۔ عادل نواز بھٹی صاحب، السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہے سر، خیریت؟ اچھا سر، مجھے یہ بتائیے گا کہ جو اس وقت انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل بن چکی ہے، اس کی کوئی کامیابی کے اثرات نظر نہیں آ رہے، یہ کیوں کامیاب نہیں ہو پا رہی، حالانکہ اس کو آرمی چیف صاحب ہیڈ بھی کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیسیکلی یہ ہوتا ہے نا کہ جب آپ کوئی کام کرتے ہیں تو اس کے پیچھے کوئی پلاننگ جو ہے وہ بڑی مؤثر ہونی چاہیے۔ اب جو خیال ہے وہ تو بہت اچھا ہے کہ ہمیں فیسیلیٹیٹ کرنا ہے جو انویسٹمنٹ آنی ہے پاکستان میں، کیونکہ پاکستان اس وقت انویسٹمنٹ کو لیگ کر رہا ہے۔ آپ کے سامنے ہمارے فارن ریزرو کی پوزیشن جو چل رہی ہے، تو ہماری جو بیسک نیڈ ہے سب پاکستان کی وہ فارن ریزروز ہیں جی۔ اس کے لیے اندازہ ہماری لیڈرشپ کو ہوا کہ ہمیں انویسٹمنٹ لے کر آنی ہے، اس کے لیے ہر ایفرٹ جو ہم کر سکتے ہیں ممکن حد تک وہ ہم کریں۔ جی۔ اس کے لیے انہوں نے کی بھی، انہوں نے فیسیلیٹیشن کانسیپٹ جو بنائی بہت اچھا اقدام ہے۔ جی۔ ہم اس کو بڑا بیک کیا، ہم نے میڈیا کے اوپر بھی اس کو اپریشیٹ کیا، اور ہم نے اپنی جو ہے اپنی طرف سے پیشکش بھی کی جو ہماری سروسز ان کو چاہیے ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے حوالے سے، جی۔ تو ہم اس کے لیے ریڈی ہیں بالکل۔ جی۔ ہمارے پاس اس کے بڑی اچھی فیزیبلٹیز ہیں، پلانز ہیں جو ہم شیئر کرنا چاہ رہے ہیں۔ جی۔ لیکن جو بیسیکلی جو چیز میں سمجھ رہا ہوں نا کہ دیکھیں فیسیلیٹیشن بہت اچھا عمل ہے، لیکن فیسیلیٹیشن کے ساتھ ایک چیز ہوتی ہے پروٹیکشن، کہ انویسٹمنٹ پروٹیکشن۔ اب آپ نے انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کو سب تو بنا دی، لیکن اس کے لیے پروٹیکشن کیا پاکستان میں؟ مطلب اگر کوئی اس میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے تو اس کی انویسٹمنٹ محفوظ ہے یا نہیں، اس کے لیے ناکافی اقدامات ہیں؟ دیکھیں اس کے لیے ناکافی کیا ہے کہ زیرو اقدامات ہے نا، ہمارے ملک میں قانون سازی نہیں ہے پروٹیکشن، انویسٹمنٹ پروٹیکشن کے حوالے سے کوئی قانون سازی موجود نہیں ہے۔ دنیا جہاں بھی انویسٹمنٹ کرتی ہے نا، باہر والی جو کمپنیز ہیں، ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں، انویسٹرز ہیں جو سارے، وہ کسی بھی ملک میں جانے سے پہلے انویسٹمنٹ کرنے سے پہلے وہاں کا لا دیکھتے ہیں کہ ان کا لا کیا کہہ رہا ہے اس بارے میں، انویسٹمنٹ کے بارے میں۔ پاکستان میں کوئی قانون سازی موجود نہیں ہے اس حوالے سے۔ اس میں ہمارے بیسیکلی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ لاز ہوتے ہیں، پوری دنیا میں اپلائیڈ ہیں، ایف ڈی آئی لاز ہیں، جی۔ بینکرپسی لاز ہیں، پوری دنیا میں اپلائیڈ ہیں۔ جتنے بھی جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں جو اٹریکٹ کر رہے ہیں انویسٹرز کو، انہوں نے بینکرپسی لاز بنائے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد ان کے پاس جو میجر ایک لا ہے آربیٹریشن لا۔ آربیٹریشن لا ہوتا ہے کہ آپ اس سے کوئی بھی انویسٹمنٹ جب آپ ملک میں لے کے جانا چاہ رہے ہیں، اس سے پہلے آپ اپنا آربیٹریٹر مقرر کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ کل اگر کوئی ایشو آتا ہے تو یہ ہمارا آربیٹریٹر ہوگا جو چیزوں کو ریزالو کروائے گا۔ ٹھیک ہے۔ پاکستان کے اندر یہ تینوں چیزیں موجود نہیں ہیں، موجود سرے سے موجود نہیں ہے، تو انویسٹمنٹ کہاں سے آئے گی اور ان کو پروٹیکشن اور انویسٹمنٹ کی سیفٹی کہاں سے ملے گی، اور یہ پھر کیسے کام کریں گے آگے؟ بس یہی چیز لیگ کر رہی ہے ہماری کمپنیز باہر سے کیوں نہیں آ رہی؟ پاکستان جیسا پوٹینشیل کنٹری پوری دنیا میں کوئی موجود نہیں ہے جتنا پوٹینشیل سب پاکستان میں ہے، کیونکہ پوٹینشیل وہاں ہوتا ہے جہاں پہ کچھ نہ ہو۔ اب پاکستان کے پاس جو ہمارے 23 کروڑ عوام ہیں، جی ٹھیک ہے، ہماری نیڈز ہیں، نیڈز ہماری ہر وقت موجود ہے، ٹھیک ہے، اس نیڈ کو ڈیمانڈ میں کنورٹ نہیں کیا جا رہا، ٹھیک ہے۔ اب پوری دنیا میں جب بھی انویسٹمنٹ پہ جاتے ہیں نا، ہم سے بہت کم پاپولیشن والی کنٹریز ہیں، کم رقبے والے، کم سورسز والی کنٹریز ہیں، لیکن وہاں پہ وہ انویسٹرز ہب ہیں، انویسٹرز ہیمنز ہیں۔ کیوں ہیں؟ کہ ان کے لوگوں نے بیٹھ کے لوگوں کو بلانے سے پہلے، فیسیلیٹیشن سے پہلے پروٹیکشن ان کو پرووائڈ کی ہے، ان کو لاز ان کو پرووائڈ کیے ہیں۔ جب انہوں نے لاز دیکھے، ان کو پتا ہے کہ جی ہم جا رہے ہیں اس ملک میں پیسہ لے کے، ہمارا پیسہ سیف ہے، اس پہ ہمیں ریٹرن ملے نہ ملے۔ پاکستان میں آنے سے پہلے ان کو اس بات کی یہ یقین نہیں ہے کہ اگر کل خدا نہ خواستہ کوئی مس ہیپ ہوتا ہے پاکستان میں، جس طرح پاکستان ہم بڑے فخر سے المیہ ہے کہ ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں جی پاکستان ایک سیکورٹی اسٹیٹ ہے، جی ٹھیک ہے، لیکن دنیا جب یہ سنتی ہے نا ایسی بات، تو وہ آپ کی طرف اگر کچھ سوچ بھی نہیں ہوتی ہے تو اپنا بیک اپ پہ چلے جاتے ہیں۔ ظاہر ہے کاروباری کمپنیز جتنی بھی ہیں ان کی سب سے پہلی پریورٹی ہوتی ہے کہ ہماری انویسٹمنٹ سیف ہو، ہمارا جو ہم جہاں پہ کام کرنے جا رہے ہیں وہاں پر انوائرمنٹ سیف ہو، جو پولیٹیکل ایشوز ہیں وہ بہت کم ہوں یا نہ ہونے کے برابر ہوں، کیونکہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی بھی ایک چیز ہوتی ہے جو انسٹنکٹ کرتی ہے انویسٹمنٹس کو بھگانے میں، کیونکہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اگلے لمحے یہاں ماحول کیا ہوگا ملک میں۔ تو آپ کے خیال میں کن کو اقدامات مزید کرنے کی ضرورت ہے، اور اس میں ناکامی کس جگہ سے آ رہی ہے کہ اس کو آرمی چیف صاحب ظاہر ہیڈ کر رہے ہیں؟ آج کل جو اکانومی ہے اس کے اوپر بھی کافی اقدامات کیے جا رہے ہیں، منی ایکسچینجرز اور ریئل اسٹیٹ کے اوپر چھاپے بھی بڑے مارے جا رہے ہیں، تو اس کی طرف دھیان کیوں نہیں دیا جا رہا؟
دیکھیں میں نے آپ کو بتایا نا کہ لا میکنگ جو ہے نا جی وہ ظاہر ہے کہ ہماری پارلیمنٹ کا کام ہے جی، اب وہ موجود ہی نہیں ہے ہمارے پاس اس وقت، موجود ہے لیکن ہوتی بھی ہے تو کوئی موجود نہیں ہوتی، کیونکہ ان کا دھیان ہی نہیں ہوتا اس طرح. ایسے ہی ہے. تو یہ اب پوری دنیا میں جیسے میں نے آپ کو مثال دی، اب دبئی ہے ٹھیک ہے، وہاں پہ یو اے ای ہے، وہاں پہ آپ جانے سے پہلے انویسٹر جب دیکھتا ہے کہ ہم جو بھی انویسٹمنٹ کرنے جا رہے ہیں اس کے لیے باقاعدہ قانون سازی موجود ہے، تو وہاں پہ ڈے بائی ڈے ہمارا ایون کہ پاکستان سے پچھلے ہمارے ایک سال کے دوران 23,000 ہمارے انٹرپرینورز ہیں جنہوں نے جا کے وہاں پہ اپنی کمپنیز کھولی ہیں. 23,000. اگر ایک بندے کی اب چھوٹی سی انویسٹمنٹ بھی اگر آپ مثال کے طور پہ 100 ملین بھی کہتے ہیں اگر لے کر گیا ہے، اس کو کیلکولیٹ کریں گے کتنی انویسٹمنٹ وہاں پہ لے کے گئے ہوں گے. ٹھیک ہے، تو ہم فیسیلیٹیٹ کیا کر رہے ہیں؟ یہ کس طرح کی فیسیلیٹیشن ہے کہ آپ کے ملک سے پیسہ جا رہا ہے. ابھی آپ جس طرح آپ نے بات کی کہ چھاپے ڈال رہے ہیں، اب چھاپے وہ ڈال رہے ہیں، تو اس کا وہ یہ تو سمجھ رہے ہیں کہ شاید ہم جا کے اور جتنے بھی ڈالرز ہیں سارے لوگوں کے گھروں سے ہم نکال لیں گے. یہ کیسے پاسبل ہو سکتا ہے؟ اب ہو کیا رہا ہے کہ الٹیمیٹلی اور زیادہ تیزی سے پیسہ باہر جا رہا ہے. اب جب یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید ہم چھاپے ڈالیں گے تو لوگ اپنا پیسہ باہر نکالیں گے، لے کر آئیں گے کہ انویسٹ کریں گے، کچھ کریں گے. ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا، کوئی پیسہ نہیں باہر. لوگ ڈر گئے ہیں، انہوں نے نکالنا شروع کر دیا. پیسہ باہر مزید تیزی سے پیسہ باہر کی طرف جا رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کوئی پالیسی نہیں ہے، اس کے لیے بھی پالیسی میکنگ کی ضرورت ہے. دیکھیں اس وقت ہمیں یہ ٹائم ہے کہ ہم پالیسیز کو انٹروڈیوس کروا سکتے ہیں، لوگوں کو ایک ہوپ دے سکتے ہیں. آنے والی جو گورنمنٹ ہے اس کے لیے بھی ایک روڈ میپ تیار ہو سکتا ہے کہ جی ان گراؤنڈس کے اوپر ہم اب جو بھی گورنمنٹ آئے گی وہ اگر لوگوں کو بتائے گی، اگر ووٹ لینے عوام کے پاس جائے گی تو وہ کیا پلان لے کے جائے گی لوگوں کے پاس. ٹھیک ہے، تو وہ پلان یہ ہے کہ آپ انویسٹمنٹ پاکستان سے باہر نہ جانے دیں اور باہر سے انویسٹمنٹ کو اٹریکٹ کریں. اس کے لیے آپ کو پالیسی لانے کی ضرورت ہے. مثال کے طور پہ جیسے پہلے بات ہو رہی تھی فیسیلیٹیشن کونسل اور پروٹیکشن کونسل کو، سب دیکھیں کہ ہمارے ملک میں سے پہلے بھی کتنے انرجی سیکٹر میں جب بحران آیا، ہماری آئی پی پیز کے، ہمارے رینٹل کے پروجیکٹ جو ہیں جب ان میں ڈسپیوٹس بنے، ریکوڈ ایک پروجیکٹ میں ڈسپیوٹ بنا، اس کو کس نے ریزالو کرایا؟ وہ جو میں نے جو آربیٹریشن کی بات کی تھی نا، ہمارے آربیٹریٹر نہ ہونے کی وجہ سے عالمی عدالت میں کیس چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، وہاں پہ آپ اپنی مرضی کے فیصلے پھر نہیں لے سکتے. ٹھیک ہے، جب آپ اپنا آربیٹریٹر یہاں پہ مقرر کر کے بیٹھے ہوں گے نا، کوئی بھی ڈسپیوٹ آئے گا وہ یہاں پہ ریزالو ہوگا، اس میں آپ کی مرضی بھی شامل ہوگی، بالکل انٹرسٹ بھی شامل ہوگا، بہترین فیصلے آپ حاصل کر سکتے ہیں. کوئی پرابلم آ رہی ہے اس کو ریزالو کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے جب آپ انویسٹمنٹ کو پاکستان میں لانا چاہ رہے ہیں اور جو پاکستان میں انویسٹمنٹ لوگوں نے دبا کے بیٹھے ہیں اس کو باہر نکالنا چاہ رہے ہیں، تو اس کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کے گھروں میں جا کے ڈرانا شروع کریں، آپ ان کو انسینٹیو دیں. اس میں یہ ہو سکتا ہے اسکیمز لے کر آئیں، کوئی نئی اسکیمز نکالیں، کوئی ان کو آفرز کریں، کوئی ایسی اٹریکٹیو پالیسیز لے کر آئیں کہ لوگ خود بخود آپ کو پیسہ دینا شروع کریں. 100% بالکل میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اس طرح مثال کے طور پہ اگر آپ کو یہ ڈر ہے کہ زیادہ مطلب یہ تو میں تو کہتا ہوں کہ یہ ٹرم ہی اس وقت پاکستان کو یہ یوز نہیں کرنی چاہیے بلیک منی اور وائٹ منی کی. آپ کو تو پیسے کی ضرورت ہے، بالکل آپ پیسہ اٹریکٹ کریں. ٹھیک ہے، اس کے لیے آپ یہ کر سکتے ہیں. اگر آپ کو بہت زیادہ پرابلم ہے کہ جی پیسہ ہمارے پاس بلیک کرنا آئے، ہمارے پاس سارا پیسہ وائٹ ہی آنا چاہیے، آپ اس میں ریشو مقرر کریں. جو بھی انویسٹمنٹ آپ لے کر آ رہے ہیں اس میں آپ یہ کریں کہ جی 40% آپ کا پراپر سورسز سے جو پیسہ آیا ہوا ہے وہ آپ رکھیں اور 60% آپ فورن ریزرو اس میں ایڈ کروائیں جہاں سے بھی آیا وہ فورن ریزرو آپ اس پروجیکٹ میں انٹروڈیوس کروائیں کہ جی ٹھیک ہے آپ کو چھوٹ ہے. 40% آپ ایک وہ لے کر آئیں، 60% آپ فورن ریزرو لے کر آئیں، ڈالر لے کر آئیں، پاؤنڈ لے کر آئیں، ریال لے کر آئیں. آپ دیکھیں پیسا آتا ہے مارکیٹ میں نہیں آتا، آپ ان کو کچھ دکھائیں تو صحیح، انسینٹیو تو انٹروڈیوس کروائیں. یہ ٹائم ہے اس طرح کی کوئی پالیسی لانے کا. یہ آئی ایم ایف نے ان کو جس طرح سے انسٹرکشن دی ہیں وہ یہ انسٹرکشن نہیں ہے کہ آپ ملک کے اندر پیسہ لا ہی نہیں سکتے یا ملک کے اندر جو موجود پیسہ ہے اس کو آپ باہر نہیں نکلوا سکتے. ایسی کوئی پابندی انہوں نے نہیں لگائی. یہ ہم لوگوں کے بند ذہن ہیں جو اس طرح کی سینکشنز اپنے دماغ کے اوپر لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں. ہمارا ایک آ گیا اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ کے تحت ایک ادارہ ہے DNFBP. اب اس کی عجیب و غریب قسم کی پالیسیز ہیں جو آج تک واضح ہی نہیں ہے، کچھ سمجھ ہی نہیں ہے اس کی کہ پالیسیز ہیں کیا وہ انٹروڈیوس کروا رہے ہیں. بیٹھے ہوئے ہیں، دفتر چل رہے ہیں، AC چل رہے ہیں، کام کی طرف دھیان نہیں ہے. یہ ٹائم ہے اس طرح کی پالیسیز انٹروڈیوس کروانے کا. دس از دا پرفیکٹ ٹائم کہ اس وقت آپ پیسہ اٹریکٹ کر سکتے ہیں، نئے انسینٹیو آفر کریں، لوگوں کو بتائیں، کوئی اٹریکشن دلائیں. دس از اے ٹائم ٹو اٹریکٹ FDI اور ہمارے ملک کے اندر جو پیسہ جو فارن ریزروز پڑے ہوئے ہیں ان کو باہر نکالنا. یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ چھاپے ڈال کے سارا پیسہ ڈرانا شروع کر دیں. لوگ ڈر جائیں گے، ظاہر ہے وہ کوئی بھی انویسٹمنٹ نہیں کرنا چاہیں گے اس وقت. اچھا، اس کو اگر میں ریلیٹ کروں ابھی کے وقت کے حساب سے اور پچھلی گورنمنٹ، خیر پچھلی گورنمنٹ نے تو بالکل تباہی پھیری ہے پورے ملک کے اندر، ہر سیکٹر ہی انہوں نے برباد کر کے رکھ دیا.
حالانکہ وہ بہتر کرنے آئے تھے، لیکن ہم اس پہ نہیں جاتے. خان صاحب کے دور میں ہم چلے جاتے. عمران خان صاحب کے دور میں میں نے دیکھا کہ ریل اسٹیٹ میں ایک بوم آیا. اس وقت پیسہ باہر سے بھی بہت زیادہ لوگوں نے بھیجا، روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ بھی کھولا گیا. تو آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت لوگوں کو انویسٹمنٹ کرنے میں زیادہ اعتماد دلایا گیا جو کہ اب لوگوں کو بالکل بھی موجود نہیں ہے؟ اچھا اقدام تھا، اچھا اس کے اثرات بھی ملکی اکانومی پہ آئے، اچھا فیصلہ تھا، لیکن بات یہ ہے نا کہ لانگ ٹرم پالیسیز، وہ بھی شارٹ ٹرم پالیسی تھی. ٹھیک ہے، اسی وجہ سے آج پاکستان جو مسائل پہ فیس کر رہا ہے. لانگ ٹرم پالیسی اور شارٹ ٹرم پالیسی جو ہے وہ اگر گورنمنٹ ان کی موجود رہتی تو ظاہر ہے وہ پالیسی کنٹینیو رہتی. جب گورنمنٹ ہی موجود نہیں ہے تو ظاہر ہے وہ پالیسیز بھی چلی جاتی ہیں. اب آئین میں امینڈمنٹ کے لیے بھی 2/3 چاہیے ہوتی ہے، ان کے پاس 2/3 بھی نہیں دیتا کہ وہ لانگ ٹرم ایک پالیسی مرتب کر کے جا سکتے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ پھر بھی ان کا اقدام اچھا تھا، اور اس کو اگر یہ حکومت جاری رکھتی تو اس سے فائدہ ہوتا؟ میں نے بالکل کہا، میں نے کہا اچھا اقدام تھا. ٹھیک ہے، اس کے ملکی اکانومی پہ بہت اچھے اثرات بھی آئے. ٹھیک ہے، لیکن جب آپ پالیسی میکنگ میں کچھ بنیادی غلطیاں ہو جاتی ہیں ہمارے تھنک ٹینک سے. ٹھیک ہے، یہ اوور آل یہ کسی ایک گورنمنٹ کی بات نہیں ہے. ہمارے 75 ایئر سے دیکھیں نا، پہلے ہم آج جب پاکستان بنا، آپ کو یاد ہوگا کہ 5 سالہ منصوبہ بنتے تھے. ٹھیک ہے، 5 ایئرس پلان بنتا تھا. اب وہ کون سا 5 ایئر پلان ہے؟ جو گورنمنٹ آ رہی ہے وہ اپنی پالیسی لے کے آ رہی ہے. ایسا تو ملک نہیں چلے گا، کبھی بھی نہیں چل سکتا. ٹھیک ہے، جو آپ بات کریں گے جی 18 مہینے والے جو آئے تھے ان کے پاس ایجنڈا کیا تھا؟ کیا ایجنڈا کو لے کر آئے تھے؟ کیس معاف کرانے ہیں، حکومت لینی ہے، اگلے الیکشن کی تیاری کرنی ہے. ہاں جی، مرضی کے لوگ لگانے ہیں. ایسے ہی ہے. وہ تو ملک چلانے نہیں آئے تھے، وہ تو اپنے مفادات کے لیے آئے تھے. تو ابھی آپ کو کیا لگتا ہے حکومت کو یا پارلیمنٹ کو، جب کل کو پارلیمنٹ موجود ہو تو کتنے سال تک کے لیے ایک پالیسی پلان پراپر بنانا چاہیے؟ 5 سال کا تو جو ہے وہ ناکام ہوتا ہمیں نظر آیا پہلے بھی بہت دفعہ. آپ کو لگتا ہے 30-35 سال کی ایک پالیسی پلان بنانا چاہیے جس سے فائدہ ہوگا؟ دیکھیں بالکل، اگر 30-35 سال کا نہ بھی بنائے، کم از کم 2050 تک ایک ہمارا پلان بنتا ہے. ٹھیک ہے، پاکستان کو اس وقت اشد ضرورت ہے، اور اس میں تمام اسٹیک ہولڈرز جو انہیں بیٹھنا پڑے گا، ارسپیکٹو آف یور پارٹی ایفیلیشن. ٹھیک ہے، یہ پی ٹی آئی، یہ پی پی پی، یہ ساری پارٹیز کو آپ کو ختم کرنا پڑے گا. مل بیٹھ کے سب کو بیٹھنا پڑے گا. اگر کسی ایک نے کہتے ہیں نا کہ یہ نہ دیکھو کہ کس نے کہا، یہ دیکھو کہ کیا کہا. تو ہمارے سیزن پولیٹیشین، نام کیا لینا کہ ہمارا ذرا بزنس کا پروگرام ہے، انہوں نے ایک آئیڈیا دیا کہ جی میثاق جمہوریت. ٹھیک ہے، اب وہ میثاق جمہوریت اگر کسی کے منہ سے نکلا، آئیڈیا تو آ گیا نا، اس پہ بیٹھ کے امپلیمنٹ کروائیں، ساروں کو اکٹھا کریں، اس کے اوپر ایک پلان مرتب کریں کہ جی جو بھی پارٹی آئے گی یہ ہمارے بیسکس ہیں. اب چائنا دیکھیں نا، انڈیا کو دیکھیں نا، پلان بنائیں تو آج آگے گئے ہیں نا. ٹھیک ہے، انہوں نے نہیں دیکھا پارٹی ایفیلیشن، انہوں نے اس کو نہیں دیکھا. ٹھیک ہے، وہاں پہ 1 پارٹی سسٹم چل رہا ہے، لیکن جو ان کا جو پلان ہے وہ اس کے مطابق آگے بڑھ رہے ہیں. آپ سی پیک کے حوالے سے دیکھیں، آپ کسی بھی حوالے سے دیکھیں، وہ اس سے بالکل بھی زگ زیگ نہیں ہو رہے. ہمارا کیا ہے، ہم جو گورنمنٹ آتی ہے وہ سی پیک کو بھی اپنی مرضی سے لے کے جانا چاہتی ہے. کریڈٹ لیں تو عجیب و غریب قسم کا نظام ہے. اللہ پاک کی رحم کرے. جی بہت شکریہ. عادل نواز بھٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ نے ہمیں اپنے قیمتی وقت میں سے وقت دیا، اور جو انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل ہے اس کے اوپر بات کی، انویسٹمنٹ پروٹیکشن کے اوپر بات کی، منی ایکسچینجر اور ریل اسٹیٹ کے اوپر جو چھاپے مارے جا رہے ہیں ان کے اوپر بات کی. ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ سارے کے سارے کام جو ہو رہے ہیں اس سے اگر لوگوں میں، انویسٹرز میں ڈر پیدا ہوگا تو کبھی بھی ملک میں انویسٹمنٹ نہیں آئے گی، بلکہ جو موجود ہوگی اس کو بھی لوگ لے کر باہر چلے جائیں گے. تو ابھی تک کے لیے اتنا ہی. اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. اپنے میزبان قمر میکن کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.